السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HNG چینل۔ دوستو، جب گاندھی نے جولائی 1944 ہجری میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک خط لکھا کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں، آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، مجھے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھیے، میں نہ صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست اور خادم ہوں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ دوستو، قائد اعظم نے جواب میں اگست کے وسط میں ممبئی میں ملاقات کی تجویز پیش کی، تاہم عملاً ملاقات ستمبر سے ہونا شروع ہوئی۔ ملاقات میں یہ طے پایا کہ زبانی گفتگو کے بجائے مراسلات کا تبادلہ ہو تاکہ فریقین کے نقطہ ہائے نظر کا ریکارڈ محفوظ رہے۔ اسی ملاقات میں گاندھی نے واضح کیا کہ وہ کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذاتی حیثیت سے ملاقات کر رہے ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر اعتراض کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جب تک دونوں اقوام کے نمائندوں کے درمیان گفتگو نہ ہو، کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ گفتگو کا آغاز قاعدہ لاہور سے ہوا، جس کی بنیاد دو قومی نظریے تھی۔ ان مذاکرات میں گاندھی نے دو قومی نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ملاقاتوں اور خطوط کے تبادلوں کے بعد گاندھی نے تجویز پیش کی کہ اگرچہ وہ دو قومی نظریے کا حامی نہیں، لیکن پھر بھی اگر مسلم لیگ چاہتی ہے کہ قرارداد لاہور پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کو مؤخر کر دیا جائے اور پہلے انگریزوں سے مشترکہ طور پر آزادی حاصل کی جائے اور بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ مل کر مسئلہ پاکستان کو طے کریں۔ دوستو، قائد اعظم نے گاندھی کے اس انداز کو ایک دھوکہ اور مکاری قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے قبل پاکستان کا مسئلہ انگریزوں کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کانگریس اور گاندھی پر کسی صورت بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، جب انگریز حکومت نے گاندھی کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کو سختی سے کچل دیا اور اسے جیل میں ڈال دیا تو اس کی تحریکوں میں جان نہ رہی۔ اب گاندھی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک سازشی جال میں پھنسا کر مسلم لیگ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس سازش میں گاندھی نے چکروتی راج گوپال اچاریہ کو استعمال کیا اور اسے کہا کہ تقسیم ہند پر اپنی رائے دے۔ چکروتی راج گوپال اچاریہ انڈین نیشنل کانگریس کا ایک رہنما تھا۔ اس کا تعلق مدراس سے تھا اور عوام میں راجا جی کے نام سے مشہور تھا۔ دوستو، مارچ 1944 میں گاندھی اور راج گوپال اچاریہ نے ایک فارمولے کو حتمی شکل دی۔ اس فارمولے کو CR فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران جیل سے ہی ہندو اور مسلم مسائل پر گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان خط اور کتابت جاری تھی۔ اس فارمولے کو قائد اعظم کے پاس پہنچایا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فارمولے کی تفصیلات سے 8 اپریل 1944 کو آگاہ کیا گیا۔ CR فارمولے کی جو نکات انہوں نے پیش کی تو وہ یہ تھے کہ سب سے پہلا یہ کہ یہ فارمولہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان سمجھوتے کی وہ بنیاد ہے جس پر گاندھی اور قائد اعظم متفق ہوں گے اور وہ اپنی جماعتوں سے منظور کروانے کی کوشش کریں گے۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوگی تو ایک مخصوص کمیشن قائم کیا جائے گا جو ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب کے ایک ایسے متصلہ اضلاع کی حدود کا تعین کرے گا جہاں مسلمانوں کی قطعی اکثریت ہے۔ علیحدہ مملکتوں کی قیام کا بڑا فیصلہ ہوا تو سرحدوں پر رہائش پذیر عوام دونوں میں سے کسی ایک ریاست میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ آل انڈیا مسلم لیگ ہندوستان کی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتی ہے کہ وہ عبوری حکومت کے قیام میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ دوستو، ایک نکات بھی انہوں نے یہ پیش کیا کہ فارمولے پر صرف اسی صورت میں عمل ہوگا اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے حق سے دستبردار ہو جائے اور سارے اختیارات مقامی لوگوں کو منتقل ہو جائیں۔ دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے مشورے سے CR فارمولے کو مسترد کر دیا۔ دوستو، کرپس مشن کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کر دے اور اختیارات اکثریتی جماعتوں کو منتقل کر دے۔ گاندھی نے سول نافرمانی اور ہندوستان چھوڑ دو تحریکوں کا آغاز کر دیا اور عوام سے کہا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں۔ جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے قوت کا زبردست مظاہرہ کیا۔ جنگ کا پانسہ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر
کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کر اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ دوستو، گاندھی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ لارڈ بیول ہندوستان میں برطانوی وائسرائے تھا۔ اس نے بر صغیر کے مسائل پر غور کرنے کے لیے ایک کانفرنس بلانے کا اعلان کیا تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور اسمبلیوں کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ بیول پلان میں درجہ ذیل نکات شامل تھے۔ نمبر 1، مستقبل کا دستور بر صغیر کی تمام سیاسی طاقتوروں کی مرضی سے بنا دیا جائے گا۔ نمبر 2، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں بر صغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے۔ ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ دوسرے تمام ارکان کونسل کا تعلق بر صغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر جنرل خود کرے گا۔ دوستو، پھر چوتھا انہوں نے نکات یہ پیش کرا کہ مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ دوستو، بیول پلان پر غور کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو 1945 میں شملہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ کانفرنس میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ، مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لیاقت علی خان اور سردار عبدالحرب نشتر، تمام صوبوں کے وزرائے اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ بڑی توقعات کے ساتھ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ وہ بر صغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانیں گے۔ وائسرائے کی ڈیفنس کونسل پر گفتگو کا آغاز ہوا تو 5 مسلمان ارکان کی نامزدگی کا مسئلہ درپیش ہوا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موقف اختیار کیا کہ 5 مسلم ارکان کو مسلم لیگ نامزد کرے گی۔ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت منوانا چاہتے تھے۔ وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونیسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حیات کی نامزدگی پر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لیں۔ تینوں گروہ متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ختم ہو گئی۔ دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والے بیول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا گیا مشترکہ جال تھا۔ اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف درست ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات 1945-1946 کے نتائج سے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور صرف مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کانگریس، یونیسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دے دیا۔ دوستو، انتخابی نتائج نے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فہرست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سے ریلیٹڈ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔